تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے جو عرش عظیم کا مالک ہے، جو دلوں کے حال جانتا ہے، جو ظاہر و باطن کا عالم ہے، جس نے انسان کو فطرت سلیم پر پیدا کیا اور اسے ہدایت کے لیے اپنے انبیاء کرام بھیجے۔ وہی اللہ ہے جس نے ہمیں نور قرآن عطا فرمایا، جو رہنمائی کا سرچشمہ، بصیرت کی روشنی اور حق و باطل کے درمیان فیصلہ کن میزان ہے۔ ہم اپنے دل کی گہرائیوں سے حمد بیان کرتے ہیں اس اللہ کی جو ہمیں ہر لمحہ اپنی رحمت سے نوازتا ہے، اور درود و سلام ہو اس ہادی برحق پر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے گمراہی میں ڈوبی انسانیت کو روشنی کی طرف بلایا، جو سراپر رحمت بن کر آئے اور جن کا اسوہ حسنہ قیامت تک کے لیے رہنمائی کا چراغ ہے۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی آیات 11 تا 14 کے پیغام پر غور کریں گے، جن میں منافقین کے کردار کو نہایت واضح اور بے نقاب انداز میں پیش کیا گیا۔ یہ آیات نہ صرف اس زمانے کے منافقین کو بے نقاب کرتی ہیں، بلکہ قیامت تک آنے والے ان لوگوں کی نشاندہی کرتی ہیں جو ظاہری طور پر ایمان کا دعویٰ کرتے تھے مگر اندر سے فساد اور فریب میں مبتلا ہوتے تھے۔ مدینہ منورہ میں جب اسلام کا نور پھیلنے لگا تو کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اسلام کو دل سے قبول نہیں کیا تھا، لیکن مسلمانوں کی بڑھتی طاقت اور سماجی اثرات کے باعث زبان سے ایمان لانے کا دعویٰ کیا۔ ان کا ظاہر کچھ اور، باطن کچھ اور تھا۔ ان کی زبانیں ایمان کی گواہی دیتی تھیں مگر دلوں میں نفاق چھپا ہوا تھا۔ یہی لوگ تھے جو مسلمانوں کے درمیان فتنے، بدگمانیاں اور اختلافات پھیلانے کی کوشش کرتے تھے، اور جب ان سے کہا جاتا کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو جواب دیتے کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ اسی طرز فکر، اس دو رخی اور منافقانہ کردار پر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں نہ صرف گرفت فرمائی بلکہ واضح طور پر بتا دیا کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ یہ آیات ہمارے لیے بھی ایک آئینہ ہے کہ ہم اپنے ایمان اور عمل کا جائزہ لیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی کسی درجے میں اس نفاق میں مبتلا ہو چکے ہیں؟ ہمیں ان آیات کی روشنی میں خود احتسابی کی ضرورت ہے۔ آئیے چلتے ہیں سورۃ بقرہ آیت نمبر 11 سے 14 میں اور اس کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر جانتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ۔ اور جو ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو سنوارنے والے ہیں، سنتا ہے وہی فسادی ہیں مگر انہیں شعور نہیں۔ لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیات میں ارشاد فرمایا کہ جب ایمان والوں کی طرف سے ان منافقوں کو کہا جائے کہ باطن میں کفر رکھ کر اور صحیح ایمان لانے میں پس و پیش کر کے زمین میں فساد نہ کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ تم ہمیں اس طرح نہ کہو کیونکہ ہمارا مقصد تو صرف اصلاح کرنا ہے۔ اے ایمان والو، تم جان لو کہ اپنی اسی روش پر قائم رہنے کی وجہ سے یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں مگر انہیں اس بات کا شعور نہیں، کیونکہ ان میں وہ حس باقی نہیں رہی جس سے یہ اپنی اس خرابی کو پہچان سکیں۔ منافقوں کے طرز عمل سے یہ بھی واضح ہوا کہ عام فسادیوں سے بڑے فسادی وہ ہیں جو فساد پھیلائیں اور اسے اصلاح کا نام دیں۔ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو اصلاح کے نام پر فساد پھیلاتے ہیں اور بدترین کاموں کو اچھے ناموں سے تعبیر کرتے ہیں، جیسے آزادی کے نام پر بے حیائی، فن کے نام پر حرام افعال، انسانیت کے نام پر اسلام کو مٹانا اور تہذیب و تمدن کا نام لے کر اسلام پر اعتراض کرنا، توحید کا نام لے کر شان رسالت کا انکار کرنا، قرآن کا نام لے کر حدیث کا انکار کرنا وغیرہ
سب فساد کی صورتیں ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے تو کہیں کیا ہم احمقوں کی طرح ایمان لائے آئیں؟ سنتا ہے وہی احمق ہے مگر جانتے نہیں۔ کما امن الناس جیسے اور لوگ ایمان لائے، یہاں الناس سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بعد ان کی کامل اتباع کرنے والے مراد ہیں۔ اس آیت میں بزرگان دین کے طرح ایمان لانے کے حکم سے معلوم ہوا کہ ان کی پیروی کرنے والے نجات والے ہیں اور ان کے راستے پر سے ہٹنے والے منافقین کے راستے پر ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ان بزرگوں پر طعن و تشنیع کرنے والے بہت پہلے سے چلتے آ رہے ہیں۔ اس آیت کی روشنی میں صحابہ، ائمہ اور بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق اپنا طرز عمل دیکھ کر ہر کوئی اپنا راستہ سمجھ سکتا ہے کہ صحابہ راستے پر ہیں یا منافقوں کے راستے پر۔ علماء، صلحاء اور دیندار لوگوں کو چاہیے کہ وہ لوگوں کی بد زبانیوں سے بہت رنجیدہ نہ ہوں، بلکہ سمجھ لیں کہ یہ اہل باطل کا قدیم دستور ہے۔ دینداروں کو بیوقوف یا دقیانوسی خیال والے کہنے والے خود بیوقوف ہیں۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے ایسے مقبول بندے ہیں کہ ان کی گستاخی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی گلوچ نہ کرو، ان کا مقام یہ ہے کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے تو اس کا ثواب میرے کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک چھوٹی سی مقدار بلکہ آدھا مد خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اسے میں نے لڑائی کا اعلان دے دیا۔ اسے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے بارے میں غلط عقائد نظریات رکھتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا إِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور جب ایمان والوں سے ملے تو کہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوں تو کہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو یوں ہی ہنسی کرتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں۔ منافقین کا مسلمانوں کو بیوقوف کہنا اور کفار سے اظہار یکجہتی کرنا اپنی نجی محفلوں میں تھا، جب کہ مسلمانوں سے تو وہ یہی کہتے تھے کہ ہم مخلص مومن ہیں۔ اسی طرح آج کل کے گمراہ لوگ مسلمانوں سے اپنے فاسد خیالات کو چھپاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی ان کتابوں اور تحریروں سے ان کے راز فاش کر دیتا ہے۔ اس آیت سے مسلمانوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ وہ بے دینوں کی فریب کاریوں سے ہوشیار رہیں اور ان کی چکنی چپڑی باتوں سے دھوکہ نہ کھائیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران آیت نمبر 118 سے 120 میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، غیروں کو رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری برائی میں کمی نہیں کریں گے، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ بے شک ان کا بغض تو ان کے منہ سے ظاہر ہو چکا ہے، اور جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ بے شک ہم نے تمہارے لیے کھول کر آیتیں بیان کر دیں اگر تم عقل رکھتے ہو۔ خبردار،
یہ تم ہی ہو جو انہیں چاہتے ہو اور وہ تمہیں پسند نہیں کرتے، حالانکہ تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو غصے کے مارے تم پر انگلیاں چباتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں برا لگتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے تو اس پر خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کا مکر و فریب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان کے تمام کاموں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، ان سے دور رہو اور ان اپنے سے دور کرو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، مسلمانوں کا ایمان ہے کہ اللہ رسول سے زیادہ کوئی ہماری بھلائی چاہنے والا نہیں، اور اللہ اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس بات کی طرف بلائیں یقیناً ہمارے دونوں جہان کا اسی میں بھلا ہے، اور جس بات سے منع فرمائیں بلا شبہ سراسر ضر و بلا ہے۔ مسلمان صورت میں ظاہر ہو کر جو ان کے حکم کے خلاف کی طرف بلائے، یقین جان لو کہ یہ ڈاکو ہے، اس کی طویلوں پر ہرگز کان نہ رکھو۔ راہزن جو جماعت سے باہر نکال کر کسی کو لے جانا چاہتا ہے ضرور چکنی چکنی باتیں کرے گا، اور جب یہ دھوکے میں آیا اور ساتھ ہو لیا تو گردن مارے گا، مال لوٹے گا شامت اس بکری کی کہ اپنے راہی یعنی چرانے والے کا ارشاد نہ سنے، اور بھیڑیا جو کسی بھیڑ کی اون پہن کر آیا اس کے ساتھ ہو لے۔ ارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہیں منع فرماتے ہیں، وہ تمہیں جان سے بڑھ کر تمہارے خیر خواہ ہیں۔ حریص علیکم، تمہارا مشقت میں پڑنا ان کے قلب اقدس پر گراں ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، واللہ تم پر اس سے زیادہ مہربان ہے جیسے نہایت چہیتی ماں اکلوتے بیٹے پر۔ بالمومنین رؤوف الرحیم، ارے ان کی سنو، ان کا دامن تھام لو، ان کے قدموں سے لپٹ جاؤ۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں۔ یہاں شیاطین سے کفار کے وہ سردار مراد ہیں جو دوسروں کو گمراہ کرنے میں مصروف رہتے تھے۔ منافق جب ان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور مسلمانوں سے ملنا محض استہزاء کے طور پر ہے، اور ہم ان سے اس لیے ملتے ہیں تاکہ ان کے راز معلوم ہوں اور انہیں فساد انگیزی کے مواقع ملیں۔ اس سے معلوم ہوا جس طرح جنات میں شیاطین ہوتے ہیں اسی طرح انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں۔ انما نحن مستہزئون، ہم تو صرف ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ منافقین صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کی تعریفیں کرتے تھے اور بعد میں ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ آیت سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پیشویان دین کا مذاق اڑانا منافقوں کا کام ہے۔ آج کل بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو اپنی مجلسوں اور مخصوص لوگوں میں علماء صلحاء اور دینداروں کو مذاق اڑاتے اور ان پر بھبتیاں کستے ہیں، اور جب ان کے سامنے آتے ہیں تو منافقت سے بھرپور ہو کر خوشامد اور چاپلوسی کرتے ہیں اور تعریفوں کے پل باندھتے ہیں۔ یوں ہی ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں جنہیں مذہب اور مذہبی نام سے نفرت ہے، اور مذہبی حلیہ اور وضع قطع دیکھ کر ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ یاد رہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور دین کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ یوں ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے ادبی گمراہی ہے، اسی طرح علم کی وجہ سے علماء دین کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ اے اللہ ہمیں ظاہر و باطن کی یکسانی عطا فرما، ہمیں نفاق، دو رخی اور خود فریبی سے محفوظ رکھ، ہمارے دلوں کو ہدایت سے روشن فرما، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تیری رضا کے طالب اور تیرے دین کے سچے وفادار ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ اجمعین۔